بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں عدل الہی کے مباحث میں ہے۔ عدل الہی کے مباحث میں ہم 11ویں فصل تک پہنچے ہیں کہ یہ جو 11ویں فصل ہے اعتقادات کے اہم ترین مسئلے کے بیان میں ہے کہ اس مسئلے کو وہی قضاء و قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قضاء و قدر کے بارے میں آج سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً 2-2.5 سال پہلے ماہ مبارک رمضان کے دروس میں شبہ قدر کی مناسبت سے بندہ حقیر کے کچھ دروس ہیں، تقریباً 2-3 درس ہیں کہ جن میں ہم نے قضاء و قدر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پر بھی استاد سبحانی دامت برکاتہ نے خوبصورت انداز سے قضاء و قدر کے مشکل مباحث کو نہایت خوبصورت پیرائے میں ذکر کیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو جتنا آسان سے آسان زبان میں ممکن ہو آپ کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ یہ قضاء و قدر علم کلام کے نہایت اہم ترین مباحث میں سے ہے۔ قضاء و قدر کہیں یا اس مسئلے کو آپ تقدیر کہیں، آج کل اس کو سرنوشت اور تقدیر کے نام سے بھی کہتے ہیں کہ یہ تقریباً کلامی اور فلسفی کتابوں میں ہمیشہ سے محل بحث رہا ہے۔ فلسفیوں نے اپنے کتب فلسفہ میں، متکلمین نے اپنی کتابوں میں اس مسئلے کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ انسان کی زندگی سے اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس کے اجتماعی اعتبار سے بھی بہت سارے آثار ہیں، اعتقادی اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے آثار ہیں، خود قرآن فہمی کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم رہا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو تو یہاں پر ہم نہیں کر رہے، لیکن البتہ یہ ہے کہ اصل مسئلے کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، باقی جو اس کے دوسرے آثار ہیں، دوسرے اس کے نتائج ہیں، ان کو ہم یہاں پر ذکر نہیں کریں گے۔ ان کے لیے تمام برادران اور دوستان کو ہمارا یہ مشورہ ہوگا کہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب سرنوشت کے نام سے ہے، اس کا اگر مطالعہ کریں تو ظاہراً مفید ہوگی۔ اچھا، سب سے پہلے آتے ہیں آہستہ آہستہ اس مسئلے کی جانب۔ دیکھیں، یہ مسئلہ حقیقت میں علم و ارادہ الہی کے ساتھ مربوط ہے، یعنی جو ہم مسئلہ قضاء اور سرنوشت اور تقدیر کے اندر جو بیان کرتے ہیں، ایک اعتبار سے اس مسئلے کی بنیاد خود علم الہی اور ارادہ الہی کے ساتھ ہے کہ یہ جو پوری کائنات، یہ جو پورا نظام تکوین آپ دیکھتے ہیں، یہ عالم امکان جو آپ دیکھتے ہیں، اس عالم امکان کو موجود کرنے سے پہلے خداوند منان اس
عالم کو تفصیلی طریقے سے جانتا تھا۔ یعنی خداوند متعال کے علم کے مباحث میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو آپ اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کے تمام جزئیات اور تمام تعلقات خداوند منان کے علم میں ازل سے موجود تھے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے نعوذ باللہ خداوند متعال اس سے آشنا نہ ہو، جب اس کو وجود دے دیا تو وجود دینے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہو کہ اچھا کائنات کے ان مختلف موجودات کا جو آپس میں ارتباط ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ نہ عزیز من، پوری کائنات کا تفصیلی طریقے سے علم خداوند منان کو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے تھا۔ یہ ایک نقطہ ہے قضاء الہی کی بحث میں اور قضاء و قدر الہی کی بحث میں، ایک رخ اور ایک نقطہ یہ ہے علم الہی کے ساتھ مربوط۔ یعنی جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، جو کچھ اس عالم کے اندر رونما ہو رہا ہے، در حقیقت یہ اسی علم الہی کا ظہور ہے جو اس کی تخلیق سے پہلے تھا۔ یہ ایک مسئلہ کہ انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے کہ جس کو قضاء و قدر علمی کہتے ہیں، اس کا تعلق اس علم پروردگار عالم سے ہے کہ خداوند متعال جانتا تھا۔ اور دوسرا رخ جو اس قضاء و قدر الہی کے بحث کے اندر ہے وہ ارادہ الہی ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر جو موجود آپ کے سامنے ہے یا جتنے بھی موجودات ظہور و بروز رکھتے ہیں، وہ ارادہ الہی سے خارج نہیں ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہ کائنات، یہ عالم جو سلطنت الہی ہے، ملک الہی ہے، اس سلطنت و ملک الہی میں خدا کے ارادے کے بغیر کوئی چیز رونما ہوتی ہو۔ نہ عزیز من، اس کائنات کے اندر جتنے بھی جلوہ گریاں آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی مظاہر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مظاہر علم الہی کے مطابق ہیں اور ارادہ الہی کے مطابق ہیں کہ قضاء و قدر کا ایک جنبہ اور ایک زاویہ اس ارادہ الہی کے ساتھ مربوط ہے کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ اس کو کہتے ہیں قضاء و قدر عینی۔ یہ ایک حصہ، ایک جنبہ اس قضاء و قدر کی بحث کا۔ دوسری مرتبہ قضاء و قدر کہا جاتا ہے اصطلاح میں ان قوانین اور سنن الہیہ کو کہ جن قوانین اور سنن الہیہ کو پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر اجرا کیا ہے۔ یہ بھی قضاء و قدر کا ایک جلوہ ہے۔ یعنی وہ قوانین، وہ سنن، وہ قواعد کہ جو خدا نے اس کائنات کے اندر رکھے ہیں۔ مثلا سنت خدا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خداوند منان کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ یہ مثلا ایک قانون خدا ہے۔ خدا جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک اس سے وہ نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود بدحال نہ ہو جائے۔ یا مثلا پروردگار عالم کا قانون ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ یہ پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو خدا تمہیں بڑھا کر دے گا، اضافہ کرے گا۔ خوب یہ ایک سنت خدا ہے، قانون خدا ہے۔ یا مثلا خداوند متعال کا قانون ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بھی تقوی الہی اختیار کرے گا خداوند متعال اس کے لیے مخرج اور راہ قرار دے گا، کہ اگر مصیبتوں میں مشکلات میں پھنسا ہوا ہے تو ان سے نکلنے کا ایک راہ خداوند متعال اس کے لیے قرار دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، یہ کچھ قوانین ہیں، سنن الہی ہیں، کلی قوانین ہیں کہ جن کلی قوانین کو خداوند متعال نے اس کائنات کے اندر اجرا کیا ہے۔ یا مثلا وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، خدا نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ خوب یہ سنت الہی ہے، یہ قانون الہی ہے۔ یا مثلا اس کائنات کے اندر کبھی بھی ہمیشہ کے لیے باطل کا حق پر غلبہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر باطل کا نام و نمود ہو سکتا ہے وقتی طور پر باطل ظاہر ہو، لیکن بالاخر قانون الہی یہ ہے، قدرت الہی یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کائنات کے اندر حق ہی بالا دستی اختیار کرے گا، حق کا بول بالا ہوگا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ جو ان الباطل کان زہوقا ہے یہ قانون کلی ہے، یہ سنت خدا ہے۔ تو ان پر بھی یہ جو قوانین اور سنن الہیہ ہے ان پر بھی قضا کا نام آتا ہے، البتہ اس کو کہتے ہیں قضاء و قدر کلی، کلی قضاء و قدر، یعنی وہ سنتیں، وہ قوانین کہ جو اس کائنات کے اندر خداوند متعال نے جاری کیے ہیں، کہ یہ بھی ایک قضاء و قدر کے بعض کا جنبہ ہے، کہ بہت زیادہ اس جنبے کی طرف ہم نہیں جائیں گے، فقط اشارے کی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اچھا، یہ ہو گیا اس قضاء و قدر کے بحث کی اصل بنیاد۔ ابھی آتے ہیں آہستہ آہستہ اس قضاء و قدر کے بحث کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو یہاں پر بیان کرنا چاہیے وہ اس قضاء اور قدر کا معنی کریں۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر استاد سبحانی نے لغوی اعتبار سے اہل لغت کی تعبیرات کو نقل کیا ہے، لیکن آسان لفظوں میں اگر میں معنی کرنا چاہوں، قدر یا قادر، دال پر آپ فتح دیں یا دال کو ساکن کریں، اس کا معنی ہے اندازہ۔ قدر یعنی اندازہ، درست۔ قضا یعنی فیصلہ، قاضی کو بھی قاضی کہتے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے، بات کو یک طرفہ کر دیتا ہے۔ یہ قضاء و قدر کا لغوی معنی ہے۔ قدر یعنی ایک شے کا اندازہ، ایک شے کی حد، ایک شے کی مقدار، یہ جو حد، اندازہ اور مقدار ہے اس کو قدر کہتے ہیں۔ اور قضاء یعنی وہی فیصلہ کرنا، حکم کرنا، قاطعیت کے ساتھ ایک چیز کو بیان کر دینا، اسے کہتے ہیں قضاء، درست۔ اس لغوی معنی کے بعد اب آتے ہیں خود قضاء و قدر کی طرف۔ اچھا، پہلا نقطہ جو قضاء و قدر کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ قضاء و قدر کا ایک جنبہ تشریعات اور قوانین کے ساتھ متعلق ہے۔ قضاء و قدر الہی یعنی وہ تشریعات، وہ قوانین، وہ خدا کے اوامر، وہ خدا کے نواہی، جتنے بھی احکامات ہیں ان کو قضاء و قدر تشریع کہتے ہیں، کہ ان میں اتنی لمبی چوڑی بحث بھی نہیں ہے۔ دوسرا جنبہ جو قضاء و قدر کا ہے، قضاء و قدر تکوینی ہے، اس عالم کے ساتھ جو مربوط ہے، درست۔ اس میں سے بھی پہلا جو جنبہ ہے قضاء و قدر علمی کا، اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں پہلے مرحلے میں، کہ قضاء و قدر کا ایک جنبہ خود علم الہی سے جو مربوط ہے۔ دیکھیں، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے صرف اس بات کو سمجھیں کہ خداوند متعال نے جو اس کائنات کو بنایا ہے، جیسا کہ عرض بھی کیا، اس کائنات کو بنانے سے پہلے خداوند متعال اس کائنات کو تفصیلی طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ اس عالم موجودات اور اس کائنات کے ساتھ ارتباط اپنا قائم کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، درست ہے، ہر ایک شے کی خصوصیات ہیں، کیونکہ یہاں پر
عالم کے اندر کوئی موجود دوسرے موجودات سے کٹا ہوا تو نہیں ہے نا، ہر موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ ارتباط ہے، پھر اس ارتباط کی وجہ سے ہر موجود کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، خاصیتیں ہیں، حدود ہیں، اوصاف ہیں، اس طریقے سے ہے۔ درست ہے، یہ تو واضح سی بات ہے نا۔ مثلا آپ خود اپنے آپ کو ہی مد نظر رکھیں، خود ایک انسان کو مد نظر رکھیں، زید مثلا، اگر یہ زید خارج میں موجود ہے تو اب ایسے تو نہیں ہے کہ زید پوری کائنات سے کٹا ہوا ہو، نہ، اس زید کا اپنے باپ کے ساتھ تعلق ہے، اپنی ماں کے ساتھ تعلق ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، آسمان کے ساتھ ہے، ہواؤں کے ساتھ ہے۔ اصلاً ایک ایسا موجود ہے کہ جو موجود پوری کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی موجود آپ کائنات کے اندر ایسا فرض نہیں کر سکتے کہ جو موجود دوسرے موجودات سے کٹا ہوا ہو، نہ، ہر موجود کا دوسرے موجودات کے ساتھ ارتباط ہے، بعض کے ساتھ مستقیم اور ڈائریکٹ ارتباط ہے، بعض کے ساتھ غیر مستقیم اور انڈائریکٹ ارتباط ہے۔ باپ اور ماں کے ساتھ مثلا ڈائریکٹ ارتباط ہے، دادا اور دادی کے ساتھ انڈائریکٹ ارتباط ہے، پھر ان کے باپ دادا کے ساتھ انڈائریکٹ ارتباط ہے۔ اسی طریقے سے یہ موجودات بھی، جتنے موجودات ہیں ان موجودات کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، ایک زنجیر کی مختلف کڑیوں کی طرح ہے کہ ایک زنجیر کو آپ مد نظر رکھیں، اس کی جو مختلف کڑیاں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، ایک دوسری کے ساتھ، دوسری تیسری کے ساتھ کڑی، تیسری کڑی چوتھی کے ساتھ، چوتھی کڑی پانچویں کے ساتھ، اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مربوط ہے۔ تو کائنات کے موجودات بھی اس طریقے سے زنجیر کی اس کڑی کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہے۔ جب یہ پورے موجودات زنجیر کی کڑی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہے تو ان ارتباطات کی وجہ سے، ان روابط کی وجہ سے ہر چیز کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اپنی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں۔ جہاں پر رابطہ ہوتا ہے، جہاں پر ارتباط ہوتا ہے، وہاں پر خصوصیات بھی جنم لیتی ہے۔ اچھا، ان خصوصیات کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ اگر یہ چیز یعنی سمجھ میں آ گئی کہ ہر چیز کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں، اگر اس عالم مادہ کے اندر دیکھیں تو اس کی بہرحال زمانی خصوصیات ہوتی ہیں، مکانی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی ابعاد اور اجزاء کے ساتھ اس کی خصوصیات ہیں، مختلف مقادیر کے اعتبار سے اس کے ارتباطات ہیں۔ تو قضاء و قدر علمی کی جب ہم بحث کرتے ہیں تو قدر کا تعلق ان خصوصیات کے ساتھ ہے۔ ایک موجود کی جتنی بھی خصوصیات ہیں، اس کے جتنے بھی روابط ہیں دوسرے تمام موجودات کے ساتھ، حتیٰ اس کا اپنے وجود کے مختلف اجزاء کے ساتھ جو اس کے ارتباطات ہیں اور اس کی جو خصوصیات ہیں، ان تمام خصوصیات کو قدر کہتے ہیں۔ پس قدر اور تقدیر یعنی ایک موجود کی مختلف خصوصیات، اس کے حدود، اس کے مقادیر، اس کے ارتباطات کی وجہ سے یہ جو اوصاف مختلف آتے ہیں، مختلف خصوصیات آتی ہیں، ان تمام مختلف خصوصیات کو قدر کہتے ہیں۔ اس کا اپنے ساتھ کیا رابطہ ہے، اپنے علاوہ دوسری چیزوں کے ساتھ کیا ارتباط ہے، ان ارتباطات کی وجہ سے کون کون سی تأثیرات جنم پاتی ہیں، ان تمام چیزوں کو قدر کہتے ہیں۔ اچھا، قدر علمی کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال اس کائنات کو بنانے سے پہلے، اس کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے، ہر موجود کے وجود کی جتنی بھی خصوصیات ہیں ان تمام خصوصیات سے خدا آگاہ تھا۔ اسے کہتے ہیں قدر علمی۔ پس قدر یعنی تقدیر، یعنی اگر آپ اس کو علم کے ساتھ جوڑیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ خدا ہر موجود کی وجودی جتنی بھی خصوصیات ہیں، جس جس کے ساتھ اس کا ارتباط ہے، ان تمام چیزوں کو خدا جانتا ہے۔ یہ ہو جائے گا قدر علمی۔ اچھا، قضا کا معنی کیا ہے؟ قضا کا معنی یعنی حتمیت۔ یہ ہم پہلے کافی مناسبتوں سے بحث کر چکے ہیں کہ اس کائنات کے اندر نظام ضرورت اور حتمیت نافذ ہے۔ کل کے درس کے آخر میں نے ایک جملہ کہا تھا، فلسفی قاعدہ، کہ جس کی جانب
استاد نے اشارہ کیا تھا وہ قانون جبر علی تھا۔ جبر علی کے قانون کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ایک شے کے وجود میں آنے کے سارے اسباب و شرائط مہیا ہو جاتے ہیں تو وہ چیز حتماً وجود میں آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جبر علی۔ البتہ یہ جبر علی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حتیٰ انسان کے اختیار کے ساتھ بھی منافات نہیں رکھتا۔ اس کو فلسفے میں کہتے ہیں الشیء ما لم یجب لم یوجد۔ جب تک ایک چیز مرحلہ وجوب تک نہ پہنچے، حتمیت اور لزومیت کے مرحلے تک نہ پہنچے، وہ چیز موجود نہیں ہوتی۔ یہ قانون علیت کا، علت و معلول کے قانون کا مفاد ہے، اس کا معنی یہی ہے۔ اس اعتبار سے اس پورے عالم کے اندر یہ قانون علیت حاکم ہے۔ اچھا، جب یہ قانون علیت حاکم ہے تو کسی بھی شے کے وجود میں آنے کے جتنے بھی اسباب و شرائط ہوں گے، جب وہ سارے کے سارے اسباب و شرائط مہیا ہو جائیں گے تو وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ حتمیت، لزومیت نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز وجود میں نہ آئے۔ اس شے کو اصطلاحاً قضا کہتے ہیں۔ قضا کا معنی میں نے بیان کیا تھا نا، یعنی فیصلہ کرنا۔ قضا یعنی قاطعیت، قضا یعنی قطعیت، لزومیت، ضرورت، فیصلہ کر دینا، ایک سرہ کر دینا، بات کو ایک طرف ہٹا دینا، یہ قضا ہے۔ تو اس قضا کے اعتبار سے آپ دیکھیں، یہ کائنات، یہ پورا عالم، اس پورے عالم کے اندر ضرورت اور حتمیت حاکم ہے۔ ضرورت اور حتمیت حاکم ہے یعنی کیا؟ یعنی کسی بھی شے کے وجود میں آنے کے جب بھی وہ اسباب مہیا ہو جائیں گے، وہ قطعاً اور حتماً وہ چیز وجود میں آئے گی۔ جس شے کے جو آثار جن جن اسباب پر موقوف ہیں، جب بھی وہ اسباب اور عوامل اور شرائط رونما ہوں گے، وہ نتائج، وہ آثار ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ قضاء علمی کا معنی یہ ہے کہ خدا مقام علم میں اس کائنات کو بنانے سے پہلے جس طریقے سے جزوی طریقے سے اشیاء کی خصوصیات، اشیاء کے حدود اور مقادیر کو جانتا ہے، اس شے کو بھی جانتا ہے کہ کس کس شے کے مورد میں کون کون سی خصوصیات حتماً وجود میں آئیں گی اور کس کس شے کے مورد میں کون کون سی خصوصیات وجود میں نہیں آئیں گی۔ یعنی علم الہی میں ہے کہ یہ فلاں اسباب آیا وہاں پر مہیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر وہ فلاں اسباب اس جگہ پر مہیا ہو گئے تو حتماً یہ نتیجہ نکلے گا، یہ شرائط وہاں پر مہیا ہو گئے تو حتماً یہ نتیجہ وہاں پر نکلے گا۔ تو قضاء علمی خدا یہ ہے کہ اشیاء کے لیے جو حتمیت، لزومیت اور ضرورت ان علل اور اسباب کی وجہ سے وجود میں آئے گی، خدا اس ضرورت اور حتمیت اور لزومیت کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہو جائے گا قضاء و قدر علمی۔ پس دیکھیں، قضاء و قدر علمی میں دو نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس کا تعلق علم خدا کے ساتھ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ قضاء و قدر علمی حتیٰ اشیاء کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی تک اشیاء بے شک وجود میں نہ آئی ہو، لیکن اس سے پہلے بھی خداوند متعال مقام علم میں اشیاء کی حدود اور خصوصیات کو بھی جانتا ہے، اور ان حدود و خصوصیات کے نتائج میں کون کون سے نتائج برآمد ہوں گے، سامنے آئیں گے، کس طریقے سے اشیاء کا اپنے علل اور اسباب کے ساتھ ارتباط ہوگا، خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا قضاء و قدر علمی۔ اچھا، قضاء و قدر عینی، اس کے مقابلے میں جو دوسرا جنبہ میں نے کہا کہ خدا کے ارادے کے ساتھ مربوط ہے، وہ قضاء و قدر عینی کا معنی یہ ہے کہ وہ خصوصیات جو ایک شے کو مختلف چیزوں کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں، ان کو اگر خدا کے علم کے اعتبار سے دیکھا جائے، ان کو کہا جاتا ہے علمی،
اور اگر خود اس کو خارج میں مقام واقع میں مقام عین میں خود اس شے کو ان خصوصیات کے اعتبار سے ملاحظہ کیا جائے تو یہ عینی کہلاتا ہے۔ مثلا خارج میں ایک شے کی جو خصوصیات ہیں، ایک شے کی جو اوصاف ہے، چاہے وہ اوصاف ذاتی ہوں یا عرضی ہوں، ان خصوصیات کو اوصاف ذاتی اور عرضی کی تعیین، تحدید اور ان کی تنظیم و تنسیق یہ قدر عینی کہلاتی ہے۔ پس قدر عینی سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان خصوصیات کو، ان اوصاف کو، چاہے وہ اوصاف ذاتی ہوں یا عرضی ہوں، جو ایک شے کو حاصل ہوتی ہیں، ان کی تحدید اور تعیین کرنا، اس کو کہا جاتا ہے قدر عینی۔ اس کے مقابلے میں قضاء عینی ہے۔ قضاء عینی یعنی جب ایک شے کی جو خصوصیات مختلف اسباب و شرائط کے اعتبار سے اپنے نہایت تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی ایک شے کی خصوصیات کے لیے جن جن اسباب اور علل کا ہونا ضروری ہے، جب وہ اسباب اور علل وجود میں آ جاتے ہیں تو خداوند متعال اس شے کو حتماً وہ خصوصیت عطا کرتا ہے۔ یہ یہاں پر وہ ضرورت اور حتمیت کی بات ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی یہاں پر دو باتیں، دو چیزیں اس عالم امکان کے اندر، ہر موجود ممکن کے اندر دو طرح کی یعنی باتیں ہیں۔ کچھ باتوں کا تعلق اس نظام علی کے ساتھ ہے کہ کائنات کے اندر یہ جو علت و معلول کا نظام ہے، اس علت و معلول کی بنا پر ضرورت ہے، حتمیت ہے اور قطعیت ہے۔ اور دوسرا جنبہ جو اس موجود ممکن کے اندر ہے وہ ان خصوصیات اور ان ویژگیوں کا اور ان اوصاف کا مسئلہ ہے کہ جو ایک شے کو حاصل ہوتی ہیں۔ ان دونوں جنبوں کے اعتبار سے اگر ارادہ الہی اور مشیت الہی کو دیکھیں تو یہاں پر قضاء و قدر عینی متحقق ہوتی ہے۔ ان خصوصیات، اوصاف اور ویژگیوں کے اعتبار سے قدر عینی کی بات آتی ہے، اور حتمیت کے اعتبار سے جو قانون علیت کے لحاظ سے جو حتمیت کی بات ہے اس اعتبار سے قضاء الہی کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بات کو بہت زیادہ الجھاؤں نہ، قضاء و قدر علمی ہو یا عینی ہو، ان دونوں چیزوں کا تعلق دو جنبوں کے ساتھ ہے۔ ایک نظام علت و معلول کے اعتبار سے کہ جب بھی ایک شے کے علل و اسباب سارے کے سارے مہیا ہو جائیں گے تو نتیجہ قطعی طور پر نکلے گا، نتیجہ اس طریقے سے سامنے آئے گا۔ اور دوسرا کیونکہ ہر موجود دوسرے موجود کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے، اس ارتباط کے اعتبار سے جو اس کی خصوصیات، اس کے اوصاف ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر وہ قدر اور تقدیر کی بات آتی ہے۔ یہ ہو جائے گا قضاء و قدر علمی یا قضاء و قدر عینی کی بات۔ اچھا، یہاں پر مسئلہ جو اصل ہے کہ جس کی وجہ سے تھوڑی سی بات سنگین بھی ہو جاتی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر قضاء و قدر کو ہم قبول کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر انسان کا اختیار تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم علم کے اعتبار سے خداوند متعال ازل سے جانتا تھا کہ ایک شے کی خصوصیات کون سی ہوں گی، اور قضا بھی ہے کہ خداوند متعال حتماً طریقے سے بھی جانتا ہے کہ قطعاً نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو ایک تو اس علم کے اعتبار سے بھی اشکال ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے کل بیان بھی کیا تھا کہ اگر خدا ازل سے علمی طور پر جانتا ہے کہ فلاں موجود کی خصوصیات یہ ہوں گی اور قطعاً اور یقیناً ایسے ہوں گی، تو خوب اس کا مقصد یہ کہ اس کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقصد یہ کہ ہر انسان کے بارے میں بھی خدا ازل سے مقام علم میں جانتا ہے کہ اس کی خصوصیات یہ ہوں گی اور ان خصوصیات سے وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ جب اس طریقے سے تو انسان بیچارہ مجبور ہوگا۔ البتہ اس کا میں نے کل جواب دیا تھا کہ علم الہی کی بات ہے، وہاں پر ہم علم الہی کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ قضاء و قدر مطلقاً تو نہیں ہے نا۔ قضاء و قدر میں ہم کہتے ہیں کہ ہر موجود کو تمام اسباب اور علتوں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، تو خداوند متعال کے علم میں ہے، لیکن ایک موجود کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اپنے تمام اسباب اور شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے
یعنی خدا یہ جانتا ہے کہ فلاں موجود فلاں اسباب و شرائط کی وجہ سے یوں بنے گا، کہ ان اسباب و شرائط میں سے ایک سبب خود انسان کا اپنا ارادہ بھی ہے۔ یعنی مثلا خدا جانتا ہے کہ زید یا عمر یا بکر مثلا فلاں طریقے سے بنے گا، اچھا ہوگا، یا مثلا زید یا عمر یا بکر مثلا برا ہوگا، تو خوب برا ہوگا یا اچھا ہوگا ان تمام اسباب کے اعتبار سے جو اس کے بارے میں وہ اسباب ہوں گے، ان اسباب اور شرائط میں سے ایک انسان کا اپنا ارادہ بھی ہے۔ یعنی خدا جانتا ہے کہ زید اپنے ارادے سے اچھا ہوگا یا زید اپنے ارادے سے برا ہوگا۔ تو اب یہ قضاء و قدر انسان کے ارادے سے ہٹ کر نہیں ہے، یعنی تمام اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر یہ قضاء و قدر کو آپ مد نظر رکھیں، وہ صورت میں کسی قسم کا جبر لازم نہیں آتا، جیسا کہ کل میں نے توضیح بھی دی تھی، کل میں نے واضح بھی کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو حتمیت اور قضا کی بات ہے، حتمیت اور قضا کا بھی معنی یہ ہے کہ بابا ان تمام علل اور اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے حتمیت آئے گی، ان تمام علل اور اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے لزومیت آئے گی، ان تمام اسباب و علل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے ضرورت آئے گی کہ خوب ان علل و اسباب میں سے ایک علت یا ایک سبب خود انسان کا اپنا ارادہ بھی ہے۔ جب انسان کا اپنا ارادہ بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے، ان علتوں میں سے ایک علت ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انسان اپنے افعال کے اندر مجبور ہے یا انسان اپنے افعال کے اندر کیا ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے۔ بے بس اس وقت ہوتا جب ہم کہتے کہ وہ سارے کے سارے اسباب ایسے ہیں کہ جو انسان کو مجبور کر رہے ہیں اور انسان کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس صورت میں آپ جبر کی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے کہا کہ ان اسباب اور علتوں میں سے ایک سبب اور ایک علت خود انسان کا اپنا ارادہ بھی ہے۔ جب تک وہ ارادہ انسان نہیں آئے گا تو انسان کا کوئی بھی فعل اختیاری انسان سے سرزد نہیں ہوگا، تب کوئی بھی فعل انسانی لزومیت، حتمیت اور ضرورت کے مرحلے تک نہیں پہنچے گا۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اور یہی نقطہ علم الہی کے بارے میں بھی ہے، ارادہ الہی کے بارے میں بھی ہے، کہ خداوند متعال کا ارادہ ہے کہ یہ سارے اسباب اس طریقے سے ہوں تو یہ نتیجہ نکلے، لیکن یہ نتیجہ نکلے لیکن اپنے اسباب و علل کے ذریعے سے، اور ان اسباب و علل میں سے ایک سبب انسان کے اپنے افعال کے اندر خود انسان کا اپنا ارادہ اور اختیار بھی ہے۔ انسان کا فعل حتمیت، لزومیت کے مرحلے تک پہنچتا ہے لیکن اپنے ارادے کے مسیر سے، درست ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قضاء و قدر انسان کو مجبور نہیں بناتا، اور یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ قضاء و قدر کا جو اعتقاد ہے وہ انسان کو مستقل بھی نہیں قرار دیتا۔ انسان بابا اپنے افعال کے اندر کسی بھی فعل کو جو انجام دیتا ہے اس میں ہزاروں قسم کے اسباب و شرائط کی ضرورت ہوتی ہے، ان ہزاروں قسم کے اسباب و شرائط میں سے ایک سبب درست ہے انسان کا اپنا ارادہ ہے، لیکن اور بہت سارے ایسے اسباب ہیں کہ جو انسان کے اپنے ارادے اور اختیار سے خارج ہے۔ تو کسی بھی فعل کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ انسان مستقل محض ہے، وہاں پر جو ہے وہ کیا خداوند متعال کی دخالت نہیں ہے۔ نہ عزیز من، کوئی بھی فعل جب آپ انجام دیتے ہیں اس کے اندر بہت سارے اسباب و علل ہوتے ہیں، ان اسباب و علل میں سے درست ہے تمہارا ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہت سارے اسباب اور علل ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے ارادے سے خارج ہوتے ہیں۔ لہذا انسان کے اسی ایک فعل کے اندر اگر آپ مد نظر رکھ کے نگاہ کریں تو انسان کا اپنا ارادہ بھی ہے اور خداوند متعال کا ارادہ بھی دخالت رکھتا ہے۔ اور اسی شے کو دقیق طریقے سے ہم نے بیان کیا تھا کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امر بین الامرین کہتے ہیں، یہی وہ خوبصورت ترین تعلیم ہے جو اہل بیت اطہار کی جانب سے ہم کو عطا کیا گیا ہے کہ بابا آپ کسی بھی فعل کے اندر نہ مستقل محض ہیں نہ مجبور محض ہیں۔ یہ تقریباً قضاء و قدر کے بحث کا تقریباً جسے کہیں ایک جامع خلاصہ ہے، فتلخص خلاصہ کلام۔ اگر میں اپنے تمام عرائض کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ ہوگا، آغا اس عالم کے اندر جو نظام ہے وہ اسباب و مسببات کی بنا پر ہے۔ جب ایک شے کی نسبت اپنے ان اسباب کی طرف دی جائے، ایک ایک سبب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے
اور اس کی وجہ سے جو خصوصیات ایک شے کے لیے حاصل ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں قدر. یا دوسرے لفظوں میں ایک شے کی نسبت جو علل ناقصہ کی طرف ہے، کیونکہ یہ سارے شرائط میں سے ہر ایک شرط اپنی جگہ پر ایک علت ناقصہ ہے، درست ہے. ایک شے کی نسبت علل ناقصہ کی طرف یہ قدر کہلاتی ہے. اور جب مجموعاً تمام شرائط کی طرف اس کی نسبت دی جائے یعنی علت تامہ، اگر تمام اسباب جو اس کے وجود میں آنے کے لیے یا اس کی خصوصیات کے لیے جو ضروری ہے ان تمام اسباب کو مد نظر رکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں علت تامہ. ایک شے کی نسبت علت تامہ کی طرف اس کو کہتے ہیں قضا، اور ایک شے کی نسبت ان علل ناقصہ کی طرف اس کو کہتے ہیں قدر. اگر اس کو مقام علم میں دیکھیں، علم خدا میں قضا و قدر علمی، اگر اس کو مقام عین میں دیکھیں یعنی ارادہ الہی کے ساتھ مربوط کریں تو یہاں پر قضا و قدر عینی ہوتا ہے. یہ اس پوری تکوین کے بارے میں کہ البتہ عبارت کی تطبیق کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت گزر گیا. کل میں جلدی میں فقط عبارت کو پڑھوں گا، مطلب آج بیان کر لیا، کل انشاءاللہ فقط عبارت پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.